اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ہفتہ واری ہم لوگ جو پیارے پیغمبر صاحب دستگیر کے خطبات کو بیان جو کر رہے ہیں سلسلہ وار، اب تک ہم مجلس نمبر 29 تک آ چکے ہیں، اور مجلس نمبر کی دوسری قسط اب ہم ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھ پر اپنی دکان اور اپنا مال تو اپنی بیوی بچوں کے لیے تجویز کر کے حکم شریعت کے موافق کماتا رہے، ان کے لیے درآہن لکھے تیرا دل حق تعالیٰ پر بھروسہ کیے ہوئے ہو، اپنا اور ان کا رزق اسی سے مانگ، نہ کہ مال و دکان سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کاروبار بھی کر رہے ہیں تو تمہارا دل دماغ اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اللہ کی طرف ہی رہنا کہ جو بھی دیں گا اللہ ہی دیں گا۔ پس وہ تیرا اور ان کا رزق تیرے ہاتھ کے واسطے سے جاری فرمائے گا، اور اپنا فضل و قرب اور اپنے ساتھ انس کو تیرے قلب کے واسطے تجویز فرمائے گا کہ تیرے بیوی بچوں کو تجھ سے بے نیاز کر دے گا، اور تجھ کو اپنی ذات سے تونگر بنا دے گا، اور ان کو تونگری بخشے گا جس چیز سے بھی چاہے گا اور جس طریقے سے بھی چاہے گا، اور تیرے قلب سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ غنا قلبی تیرے لیے اور غنا ظاہری تیرے بیوی بچوں کے لیے۔ تو اس مرتبہ تک کیوں کر پہنچ سکتا ہے، حالانکہ تو اپنی ساری عمر مبتلا شرک، محجوب اور رائندہ درگاہ بنا رہا کہ دنیا اور اس کے سمیٹنے سے تیرا پیٹ نہیں بھرتا۔ یعنی ہمیشہ تو اللہ کی طرف توجہ نہیں کیا تھا، خالی دنیا کی طرف توجہ کیا تھا، سمیٹنے سے تیرا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اپنے قلب کا دروازہ بند کر لے اور سب کو اس میں داخل ہونے سے نا امید کر دے، یعنی سمجھے، یعنی صرف دل میں اللہ ہی کو بٹھا کے رکھو کہ اللہ ہی دینے والا ہے، جو بھی ہمارا کام ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہونے والا ہے، رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، جو ملنے والا اللہ کی طرف سے ہی ملنے والا ہے۔ اور صرف حق تعالیٰ کی یاد کو اس میں اتار، اور اپنی بدعمالیوں سے پے در پہ توبہ کر، اور اپنی دلیری اور بے ادبی سے ایک کے بعد دیگرے پشیمان ہو، اور جو کچھ ہو چکا اس پر بکثرت رو، اور اپنے کچھ مال سے فقیروں کی غمخواری کر، اس میں بخل نہ کر کہ اس میں عنقریب تجھ کو اس سے جدا ہونا ہے۔ ارے دولت مندوں کیسے بولا اللہ تعالیٰ، جمع کر کے جو رکھ رہے ہیں بیکار ہی رکھنا، اس میں سے غریبوں کا حق ادا کرتے رہو، بخل نہ کر، بولا بخیلی مت کر، اس میں عنقریب تجھ کو اس سے جدا ہونا ہے۔ یعنی کیسا بھی اس کو دولت چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، اس کو چاہ کے بھی جانا ہے، نہیں چاہ کے بھی جانا ہے۔ ان تو یہ چاہیں گا کہ نہیں جاؤں گا، ابھی رہوں گا، بس اس کو جانا ہے ایک دن، تو دولت چھوڑ کے جانا۔ بندہ مومن جس کو دنیا اور آخرت میں اپنے صدقے کا بدلہ ملنے کا یقین ہوتا ہے، وہ بخل نہیں کرتا۔ جو اللہ والے ہو جاتے کیا کرتے، ہر دن سخاوت کرتے، ہر دن ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اس کا صلہ دینے والا ہے، یقین کامل رہتا، تو لوگ کرتے رہتے اپنے ہاتھوں سے، اپنے یعنی جسم سے، جس کی محنت کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کسی کے لیے کیا کرنا ہے، کرتے رہتے ہو۔ دنیا داروں سے کوئی امید، کوئی توقع نہیں رکھتے، اللہ پہ ان کی نظر رہتی، آخرت اور اپنے صدقے کا بدلہ ملنے کا یقین ہوتا ہے، وہ بخل نہیں ہوا کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ مخلوق میں تیرا سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ اس نے کہا بخیل مسلمان۔ دیکھو شیطان کا چہیتا بندہ وہی ہے جو بخیل ہوتا، شیطان اسی کے پاس زیادہ رہتا ہے، بخیل کے پاس۔ آپ نے فرمایا اور سب سے زیادہ مبغوث کون ہے؟ اس نے کہا کہ گنہگار سخی، یعنی گنہگار تھا، مبغوث یعنی اللہ کا غضب ہے اس پہ، انہیں دکھاوے کے جو کام کرتا، سخاوت جہاں بھی کرتا دکھاوے کے کرتا، لوگوں کو ریاکاری جو کرتا، لوگوں کو دکھانے جو کام کرتا، وہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یعنی مبغوث کے مطلب اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور اس نے کہا گنہگار سخی، یعنی سخی بن رہا مگر ہے گنہگار، تو چھپا کے کرنا ہے،
سخاوت چھپا کے کرنا ہے، دکھا کے بتا کے کرنے سے ریاکاری اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ بخیل مسلمان سے تو مجھے توقع رہتی ہے کہ اس کا بخل اس کو ایک نہ ایک دن معصیت میں ڈال دے گا۔ شیطان بول رہا بخیل مسلمان کا تو معلوم ہے، بخیل بخالت سے کرتے 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 انہیں ایک دن بڑے گناہ میں پڑنے والا ہے، اور وہ معصیت گناہ میں پڑنے والا ہے، اور میرا منشا پورا ہو جائے گا۔ ارے شیطان تو یہی چاہتا کہ اچھے اچھے بڑے بڑے اللہ والوں کو بھی بھٹکایا ہے انہیں، وسوسے ڈال کے ذہن میں دماغ میں، ارے تم تو بہت بڑے ہو گئے، تم اب کیوں کرتے عبادت، چھوڑ دو، تم تو اللہ والے۔ تو اس کو ذرا جو یہ چیزوں کو نہیں سمجھتے نہیں پرکھتے انہوں اس میں آ جاتے، اس کی باتوں میں تو نفس سے کیسی چیزیں دماغ میں آتے ہیں سب باتیں، انہیں آ کے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، انہیں نفس کے ساتھ ہے، تمہارے دماغ کے ساتھ کھیل رہا، تمہارے خیال کے ساتھ کھیلتا ہے شیطان، تو اس طرح وسوسے ڈال کے تمہارے کو درجات سے گرا دیتا۔ اور اللہ والے کیا کرتے اس کی ہر وہ چال کو پہچان لیتے۔ تو شیطان بولتا ہے میرا منشا پورا ہوگا، کیونکہ بخیل کو وہی تعلیم دیتا تھا، انہیں عمل کرتا تھا، اسی میں انہیں مر جاتا۔ تو شیطان بولتا آج میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کو نیک بننے نہیں دیا، میں اس کو سخی بننے نہیں دیا۔ اب ایک غریب بھی اگر ہے، غریب بھی ہے، اللہ والے غریب ہی رہتے، اپنی غریبی میں ہی سخاوت کرتے، وہی کمال ہے، غریبی میں ہی سخاوت کرنا۔ کیونکہ اللہ والے جب بن جاتے تو اللہ پہ یقین رہتا کہ آج میں سخاوت کروں گا، اپنا کھانے کا آج گزارا ہو گیا میرا 2 وقت کا، میں سخاوت کروں تو کل اللہ پھر دیں گا، ایک یقین رہتا اللہ والوں کو۔ اور گنہگار سخی سے مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ سخاوت کی بدولت اس کے گناہ، یعنی گناہ بھی کر رہا سمجھے کہ آدمی سخاوت کثرت سے کر رہا تو شیطان کو اس سے زیادہ ڈر رہتا، کیونکہ سخی ہوگا، انہیں کر رہا گناہ مگر سخی ہے تو اس سے ڈر ہے اس کو۔ اس کی سخاوت کی بدولت اس کے گناہ مٹ نہ جائیں۔ ارے سخاوت اتنی کر رہا گنہگار کے تو اس کے جو گناہ ہے اللہ میٹ دیں گا، میٹ کے سخی میں اس کا نام شامل کر دیں گا، تو اسے ڈر ہے بول رہا انہیں شیطان۔ پس آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا، دنیا کا شغل دنیا ہی کے لیے رکھ۔ شریعت نے جو کسب کو مشروع کیا ہے تو بس اس لیے کہ اس سے حق تعالیٰ کی اطاعت پر اعانت حاصل کی جائے، کہ بغیر کھائے پیے عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن تو جب کسب کرتا ہے تو اس سے معصیت پر اعانت حاصل کرتا اور اس میں منہمک ہو کر نماز اور جملہ نیکوکاریاں چھوڑ بیٹھتا اور زکوٰۃ نہیں نکالتا، پس تو سراپا معصیت میں ہے، نہ کہ طاعت میں۔ سمجھے مطلب؟ تو جب کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اس سے معصیت پر اعانت حاصل کرتا ہے، ارے تو محنت مزدوری کر کے انہیں کیا کر رہا، کما کے کھا رہا، گناہوں سے بچ رہا، اس میں منہمک ہو کر نماز اور جملہ نیکوکاریاں چھوڑ بیٹھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ یعنی ایسا بھی انسان ہے جو پیسہ آنے کے بعد زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہا، ہاں، اور نیک کامہ بھی نہیں کر رہا، پس تو سراپا معصیت میں ہے، یعنی گناہ میں ہے انہیں، نہ کہ طاعت میں۔ تیرا کسب گویا رہزانی اور ڈاکہ ہے، یعنی اس کی مثال دے رہے کہ تحصیل مال میں شاہی قانون پس پش ڈال کر باغی اور واجب القتل قرار پایا، ان قریب موت آئے گی، پس مومن تو اس سے مسرور ہوگا اور کافر و منافق اس سے مغموم۔ یعنی جس کے پاس دولت ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تو اس کے لیے عذاب تیار ہے، یہ بتا رہے۔ اب اس میں کافر بھی ہو سکتے، منافق بھی ہو سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن جب مرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں اپنے لیے دیکھتا ہے، ان کی وجہ سے تمنا کرتا ہے کہ کاش دنیا میں ایک ساتھ کے لیے بھی نہ رہتا۔ کہاں میں توبہ کرنے والے جو اپنی توبہ پر قائم رہیں، اور کہاں ہیں حق تعالیٰ سے شرمانے والے جو اپنی ساری حالتوں میں اس کو مد نظر رکھیں۔ کہاں ہیں اپنی خلوت و جلوت دونوں حالتوں میں حرام سے بچنے والے، اور کہاں ہیں اپنے بدن اور قلب کی نظر نیچی رکھنے والے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کیا کرتی ہیں
ان کا زنا نامحرموں کی طرف نگاہ کرنا ہے. یعنی اتنی پابندیاں ہیں مومن کے لیے. ہر قدم پہ احتیاط کرنا ہے ہمارے، اپنے الفاظوں پہ، اپنی نگاہ پہ، اپنے کردار پہ. اے مخاطب، تیری آنکھ نامحرم عورتوں اور لڑکوں کو دیکھ دیکھ کر کتنا کچھ زنا کرتی ہے. کیا تو نے حق تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو مومنین سے کہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں. اے فقیر، اپنے فخر پر صابر رہ کر دنیا کا فخر ختم ہو جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، دنیا کی سختی کا گھونٹ آخرت کی لذت کے شوق میں پی جاؤ. دنیا کی تلخی کا گھونٹ آخرت کی لذت کے شوق میں سمجھ گئے. دنیا میں تکلیف ہوتی، ہر چیز میں تکلیف. روزانہ جو زندگی گزارتے اس میں کئی تکالیف آتے مومنین پہ، کئی گزرنا پڑتا. تو یہ فرما رہے اس کو گزار لو، یہ تلخی کا گھونٹ آخرت کے لذت کے شوق میں پی جاؤ. آخرت میں بہت بڑے انعام اللہ تعالیٰ رکھا ہوا ہے، اس کی خاطر یہ تکلیف، یہ تلخی سہ لو. کہ یہاں تک کہ تنگی وہاں کے عیش کا وسیلہ ہے. یہاں کی تنگی، جیسا کہ یہاں پہ انسان اچھا کھا نہیں سکتا، اچھا پی نہیں سکتا، اچھا پہن اوڑھ نہیں سکتا، تکلیفیں، تنگیاں، پریشانیاں، اتنی انکم نہیں رہتی، جو خواہشات رہتے، تو اس سب کو برداشت کر لو، عبادت کرتے رہو، سیدھی راستے پہ چلتے رہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انعام رکھا ہے. یہاں کی تنگی وہاں کی عیش کا وسیلہ ہونے والا ہے. یہاں جتنی تنگی چل رہی ہے، وہاں پہ اتنی کشادگی ہونے والی، عیش کا وسیلہ ہے. تو نہیں جانتا کہ لوگوں کے ساتھ خدا کے نزدیک تیرا کیا نام ہے، یعنی بدنصیب یا خوش نصیب. ظاہر ہے کہ انجام کا پتہ اللہ کے علم اور اس کی حکمت ہی میں ہے. البتہ علم اور لکھت پر بھروسہ کر کے کہ جب تقدیر میں انجام لکھا جا چکا ہے تو عمل بیکار ہے. خوف مت چھوڑو کیونکہ شریعت کی حد سے باہر نکلنے لگے. تجھ کو جن باتوں کا حکم ہے ان کے بجا لانے میں کوشش کر، اور اس علم سابقہ کی تجھ پر ذمہ داری نہیں ہے. وہ ایک چیز ہے جس کو نہ تو جانتا ہے نہ کوئی دوسرا. وہ منجملہ علم غیب کے ہے جس کا علم صرف خدا کو ہے. اہل اللہ نے دنیا کا بستر طے کر دیا اور اس سے ایک سو ہو کر اپنے آقائے حضور میں کھڑے ہو گئے اور اس کے خادموں کے ساتھ خود بھی اس کی خدمت میں مشغول ہو گئے. وہ جو کچھ دنیا لیتے ہیں توشہ آخرت بنانے کو لیتے ہیں، نہ کہ مزے اڑانے. یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے رہا کم سے کم لیتے، زیادہ نہیں لیتے. جس ضرورت ہے، جیسا کہ دوست کا کھانا چاہیے، 2 جوڑے کپڑے چاہیے، ایک چھوٹا سا چھت چاہیے، ہاں بس اتنی چیز لے لیتے، نہ کہ مزے اڑانے کو. بلکہ اتنا بھی بضرورت کرتے ہیں تاکہ کھا پی کر اپنے بدن عبادت پر قائم کر رہ سکے. یعنی مطلب ہے کہ اتنے غذا لیتے جتنا طاقت چاہیے عبادت کرنے کے واسطے، جتنی ضرورت ہے طاقت کی اتنا ہی کھانا کھاتے. اور نکاح کر کے اپنی شرمگاہوں کو شیطان کے مکر اور فریب سے بچا سکے. نکاح سے لازم ہے، سرکار کی سنت ہے، اس سے اپنے نفسوں پہ قابو پا سکے. اس میں بھی وہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرتے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، سرکار کی سنت ہے بول کے کرتے. اگر یہ نہیں رہتا تو وہ بھی نہیں کرتے تھے، اللہ والے اس پہ بھی قابو پاتے تھے. ان کی ساری مشغولیت احکامات کی تعمیل اور سنت کے اتباع میں ہے، ورنہ ان کو تمام چیزوں میں بلند حوصلگی اور کمال زہد حاصل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو، اپنے بندوں کو اتنی کیپیسٹی، اتنی قوت دیتا برداشت کی، جو دنیا دار برداشت نہیں کر سکتا. جیسے دنیا دار اگر کوئی آدمی کو 1 دن 2 دن بھوکا رکھو تو 1 دن رہتا، دوسرے دن چوری کر کے کھا لیتا. اللہ والے چوری کو ہاتھ سوچتے بھی نہیں. 3 دن 4 دن بھی اللہ نے دیا تو ویسے ہی بیٹھے رہیں گے، مگر کسی کو دھوکہ دے کے کسی کو چوری کر کے نہیں کرتے. ورنہ ان کو تمام چیزوں میں بلند حوصلگی، کمال زہد حاصل ہے. یا اللہ ہم کو بھی انہی میں سے بنا اور ان کی
برکات ہم پر نازل فرما، آمین۔ کتنے منٹ؟ اور 10، 15 ہوئے، اور ایک پیراگراف۔ صاحبزادہ، جب تک دنیا کی محبت تیرے دل میں رہے گی، صالحین کے احوال میں کچھ بھی تو دیکھ نہ سکے گا۔ صالحین جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرا، جو عبادت گزار ہے، ان کو صالحین۔ جب تک تو مخلوق سے بھیک مانگتا اور ان کو شریک خدا سمجھتا رہے گا، تیرے قلب کی آنکھیں نہ کھلیں گی۔ یعنی تو دنیا داروں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیں گا، جیسے کہ فلاں صاحب کر دیتے، فلاں آدمی کر دیتے، فلاں انہوں، تو ایسا سوچ لیں گا تو غلط فہمی میں ہے۔ تیرے قلب کی آنکھیں نہ کھلیں گی جب تک تو دنیا اور مخلوق کے متعلق بے رغبت نہ بن جائے۔ تیرا گفتگو کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی دنیا داروں سے بے رغبت ہو جانا۔ جب بھی تم کوئی کام کریں اللہ کے اوپر نظر رکھیں، اللہ کر دیں گا، یا اگر نہیں ہوگا تو چلو اللہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ کوشاں بن کے تجھ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو دوسروں کو نظر نہ آئے گی۔ تیرے لیے خارق عادت امور ظاہر ہوں گے۔ جب تو دنیا کا زر و مال جو تیری شمار میں داخل ہے چھوڑ دے گا، تو نعمتیں خزانے غیب سے تیرے پاس آئیں گی جو تیری شمار سے باہر ہے۔ جب تو حق تعالیٰ پر اعتماد کر لے گا، خلوت و جلوت میں اس سے ڈرتا رہے گا، تو تجھ کو رزق پہنچائے گا۔ یعنی تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے گا، لوگوں میں بھی بیٹھ کے اللہ سے ڈرے گا، اکیلے میں بھی تو کہیں جا رہا تو اللہ سے ڈرے گا۔ مطلب یہ کہ یار یہ کام صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام، کس کی طرف پرکھ آ جائیں گی تو اس کا مقام بتا رہے ہیں۔ جس سے ڈرتا ہے تو تجھ کو رزق پہنچائے گا ایسی جگہ سے جہاں تیرا گمان بھی نہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جائے گا، انہیں گھر میں بھی بیٹھیں گا تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گا ایک ذریعے سے۔ اتنا ایمان اللہ پہ پختہ رہنا ہے۔ تو مال جمع کر، چھوڑ وہ خود تجھ کو عطا فرمائے گا۔ تو رغبت دل سے نکال، وہ خود تجھ کو دے گا۔ ابتدا میں دنیا کا چھوڑنا ہے اور آخر میں اس کا لینا۔ شروع میں شہوتوں اور دنیا کو چھوڑ کر دل کو کلفت پہنچاتا ہے، اور آخر میں ان چیزوں سے متنفع ہونا۔ اول حالت یعنی ترکیب یعنی ترک دنیا پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور دوسری حالت یعنی دنیا کو لینا ابدال کے لیے ہے جو طاعت خداوندی تک پہنچ لیے ہیں۔ اے ریاکار، اے منافق، اے مشرک، تو جس دنیا کی لذت کو چھوڑے ہوئے ہے، اس میں ان حضرات سے مزاحمت نہ کر کہ جب یہ دنیا کی کوئی لذت نہیں چھوڑتے تو ہم کیوں چھوڑیں؟ وہ گنتی کے لوگ ہیں، تو ان کی حالت کا طالب مت ہو کہ وہ تیرے ہاتھ نہ آئیں گے، کیونکہ تو مبتدی ہے جس کو زہد کی حاجت ہے، اور وہ منتہا ہیں کہ ان کو اصلاح خلق کے لیے دنیا سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عادتوں کے خلاف کیا کہ راحت و آرام چھوڑ کر طاعت میں مر کھپے، اور تو نے عادتوں کو محفوظ رکھ چھوڑا ہے۔ پس ضرور ہے کہ ان کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے بھی عادت کے خلاف کیا جائے کہ بلا کسب روزی ملے اور دنیا میں مشغول مضر نہ ہو، اور تیرے لیے عادت کا خلاف نہ کیا جائے۔ وہ تیرے سونے کے وقت تہجد میں کھڑے ہوئے، انہوں نے تیرے انتظار کے وقت روزے رکھے، اور تیرے نڈر ہونے کے وقت خائف رہے، اور تیرے خوف کے وقت نڈر بنے۔ تیری بخل کے وقت انہوں نے خرچ کیا، اور انہوں نے عمل کی حق تعالیٰ کے لیے، اور تو نے عمل کیے غیر اللہ کے لیے۔ انہوں نے اللہ کو مراد بنایا، یعنی اللہ والے، اور تو نے غیر اللہ کو مراد بنایا، یعنی جو دنیا دار۔ انہوں نے سارا معاملہ خدا کے سپرد کیا، اور تو نے خدا سے کشاکشی اور جنگ جدال کی، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پہ اتنا یقین نہیں رکھتے، ان کے بعد جنگ و جدال کی۔ وہ خضا و قدر سے تونگر بنے، اور مخلوق سے شکوہ کرنے والی زبانوں کو کاٹ ڈالا، اور تو نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تلخی پر صابر رہے، پس
تلخی ان کے حق میں مٹھاس بن گئی، تقدیر کی چھریاں ان کا گوشت کاٹا کرتی تھی، اور وہ نہ پرواہ کرتے تھے اور نہ دکھ مانتے تھے، کیونکہ ان کی نظر دکھ دینے والے پر تھی اور وہ اس کے ساتھ مدہوش تھے۔ مخلوق ان کی طرف سے آرام میں تھی کہ ان کی جانب سے کسی ایک کو بھی تکلیف نہ پہنچتی تھی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ابرار وہ ہیں جو اس چھوٹی چونٹی کو بھی نہ ستائیں جس کا نظر آنا بھی مشکل ہے۔ یعنی اللہ والوں کی بات ہو رہی، وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ اتصال قائم کرتے تھے، طاعت سے، اور مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت سے، اور بال بچوں کے ساتھ صلہ رحمی سے۔ وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ عائش میں ہیں کہ دنیا میں قرب کی لذت ہے، اور آخرت میں جنت اور حق تعالیٰ کے دیدار اور اس کے کلام کی سماعت اور اس کے خلعت کے پہننے کی لذت۔ تجھ کو ان سے کیا مناسبت؟ تو اپنے گناہوں اور حق تعالیٰ کے حضور بے شرمی اور بے باکی سے توبہ کرنے میں مشغول ہو۔ تجھ پر افسوس، شرم حق تعالیٰ سے ہونی چاہیے نہ کہ مخلوق سے۔ وہی ہر چیز سے قبل تھا، پس تعجب ہے کہ تو فانی مخلوق سے حیا کرتا ہے اور قدیم ذات سے بے حیائی برتتا ہے۔ مطلب ہے کہ لوگ دنیا داروں سے ارے انہوں کیا بولتے ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں ہم ایسا پہنیں گے تو یہ کیا بولیں، ہم یہ کھائے تو کیا بولیں۔ تو دنیا دار سے تم ڈر، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم کو 24 گھنٹے، ہر لمحہ دیکھ رہا، تو اس سے تم شرم حیا نہیں کر رہے، بول رہے اس سے شرم حیا کرو۔ یعنی اپنے زبان کو قابو میں، اپنے ہر وہ چیز کو اس میں رکھو۔ سخی وہی ہے جو دوسرے بخیل اور غنی ہے وہ، اور وہ دوسرے فقیر اس کی عادت بخشش ہے، اور دوسروں کی بخل اپنی حاجتیں اسی کے پاس لے کر آ کے وہ اس کا دوسروں سے زیادہ مستحق ہے۔ اس کی ثنائی کو اس کی دلیل قرار دے، اس کی شریعت، یعنی اس کی ثنائی، اللہ تعالیٰ جو بنایا پوری کائنات، تو اس کو ثنائی، اس کی ثنائی کو اس کی دلیل قرار دے۔ یعنی اتنی بڑی جو کائنات بنا اللہ ہی بنایا، ہر وہ چیز، باغات، جنگل، جھاڑ پہاڑ، سمندر، تو اس کو دلیل بنا ہوا ہے۔ یہ ایک مثال ہے اللہ بنانے کی۔ اس کی شریعت کے حدود کے اندر داخل رہ، اس سے تقوی اختیار کرنے کو لازم سمجھ، کیونکہ جب تو ہمیشہ اس کا تقوی رکھے گا تو اپنی ذات پر تجھ کو مطلع کرے گا۔ یعنی یہ چیزوں پہ توجہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ذات پہ اس کے ہونے کا ثبوت ایسا ایسا ملتے جائیں گا، اس کے ہونے کا یقین بیٹھتے جائیں گا۔ نہیں تو لوگ اللہ ہے تو کہاں ہے، کیسا ہے، ایک خود سے سوال کر لیتے، بعض کو سوال کر لے خاموش ہو جاتے، ہے کہ نہیں ہے کہ۔ تو یہ چیزیں کیا، کیسا اپن برتتے اس کی قدرت، تقوی اختیار کرتے کرتے، عبادتیں کرتے کرتے، اس کا ذکر کرتے کرتے اللہ ظاہر ہونا شروع ہوتا، اس کی قدرت کیا ہے، ظاہر ہونا شروع۔ ہاں، کیونکہ جب تو ہمیشہ اس کا تقوی رکھے گا تو اپنی ذات پر تجھ کو مطلع کرے گا، اور تو مصنوع کو چھوڑ کر اس صانع کے ساتھ مشغول ہو جائے گا۔ اس پر عالم سے دلیل لا کہ جس نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا وہ ضرور موجود ہے۔ یعنی اس کارخانے کو دیکھ رہے ہیں، صنع بولتے ہیں، بنا، یہ جو بنا ہوا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، صنع جو بنایا سو اس کو ہم وہ غور نہیں کر رہے، تو اس کو غور کرو، بتا رہے جو بنایا ہے، یہ باغات، یہ جھاڑ پہاڑ، چرند پرند، یہ کائنات، یہ زمین پہ جتنے چیزیں، سیارے، سورج، چاند، ستارے، اس سب پہ غور و فکر کرو تو اس کے ہونے کی دلیل مل جاتی۔ اور اس کو طلب کر، اور دنیا و آخرت دونوں کو چھوڑ، کیونکہ ان دونوں میں جو کچھ بھی تیرا حصہ ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ یعنی دنیا میں تم کو جتنا حیات ہے، جتنی حیات ملی، 60 70 80 سال 100 سال جو ملی، اس میں تمہارے کو کیا کیا ملنا، سب مل کے رہیں گا، وہ تو ملنا والا ہے، مل کے رہیں گا۔ ما سوا اللہ کو تیرا چھوڑ دینا تیرے قلب کو قدرتوں سے صاف بنا دے گا۔ اگر تیرا قلب تجھ کو اس کی رہبری نہ کرے تو تو چوپایوں کی مثال ہے کہ خاک عقل نہیں، یعنی چوپایوں جانوروں کی مثال ہے۔ اگر تو اللہ کے کائنات پہ، دنیا پہ غور و فکر نہیں کر رہا، عبادت نہیں کر رہا، علم حاصل نہیں کر رہا، اللہ کا علم قرآن نے پڑھا، حدیث نے پڑھا،
اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھ رہا، نہیں سیکھ رہا علم، تو گویا تو یہ سب کچھ بھی نہیں کر رہا، تو گویا تو چوپایوں کی طرح ہے، یعنی چارپائی جیسا کہ بیل، بھینس، گائے، بکری، بکرا کیسے ہے، اس کو کچھ یہ کتاب بھی تو پڑھ سکتی ہے بکری، تو اس طرح مثال دے رہے ہیں چوپایوں کی طرح. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کیا بنا؟ اشرف المخلوقات، تو دنیا میں تمام مخلوقات سے افضل بنایا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہر وہ چیز سیکھنا، علم سیکھنا، حکمت سیکھنا، پھر اس پہ آہستہ سے عمل کرنا. اگر تیرا خلق تجھ کو اس کی رہبری نہ کرے تو تو چوپایوں کی مثال ہے کہ خاک عقل نہیں دنیا سے کھڑا ہو اور ان اخلاق کے پاس آ جن کی عقل نے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی رہبری کی ہے. ابھی میں بولا اس کے پاس ہے عقل، ان کے پاس، بس ان سے عقل سیکھ، اور اس عقل سے اپنے نفس اور اپنے رب کو پہچان کہ نفس کیا ہے اور پروردگار کیا. تجھ پر افسوس، تیری عمر گھل رہی ہے اور تجھے خبر نہیں. ارے گھل رہی مطلب یہ کہ برف کی مثال ہے، برف کا سل لاگے رکھ دو گھر میں، خرید کے بڑا سل لاگے رکھ دو، گھلتے گھلتے سارے دن میں گھل جائے گی نا، پانی پانی ہو کے ختم ہو جائے، بہہ جائیں گے پانی بن. صبح میں لایا خود سل تھی، شام میں دیکھا تو پانی ہے وہاں. تو اسی طرح زندگی گھل رہی ہے. اور تجھے کچھ خبر نہیں، یعنی تجھے کچھ خبر نہیں، یہ آخرت سے رد گردانی اور دنیا پر توجہ کب تک. تجھ پر افسوس، اطمینان رکھ کے تیرا رزق تیرے سوا کوئی نہ کھائے گا، اور جنت یا دوزخ میں جو سا بھی تیرا مکان ہے اس میں بجز تیرے کوئی سکونت نہ کرے گا. تو ہم یہاں پر اس مجلس کو روک دیتے ہیں، دوسری قسط کو انشاءاللہ ہم آئندہ اس 29ویں قسط کو ہم بیان کریں گے، پھر آگے سلسلہ وار. اب یہاں پہ روک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا، تمام گناہوں سے بچا، آفتوں سے بچا، بلاؤں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا. ہم پہ رحم کرم فرما مالک، اور جس پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا، جن پر تیرا غضب ہوا مالک ان کے راستے سے بچا مالک. ہمارے ایمان کو بچا، سلامتی سے رکھ، ہمارے ایمان کو قائم و دائم رکھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پھر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے تعلیمات پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. اتنے حاضرین، مریدین، معتقدین یہاں پر حاضر ہیں مالک، ان کے بھی حاجتیں پورا کر. جو لوگ دور دور سے دعاؤں کے لیے بولے ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر. جو بچے شادیوں کے لیے بیٹھے دعاؤں کے لیے بولے مالک ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، ان کے لیے بھی بہترین جوڑے عطا فرما. جو بیمار ہیں مالک ان کو شفا کلی عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما. جو الاؤں بلاؤں مصیبتوں میں عاشق میں گھیرے ہوئے مالک ان کو اس مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے نکال باہر کر مالک. خصوصاً میرے مریدوں کو مالک جتنے یہاں پہ حاضر ہیں مالک، ان کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں مالک بچے ان کو روزگار سے لگا دے مالک، اور خوشحال کر دے میرے مالک. ہمارے خاندان میں جتنے لوگ میرے کو بولے مالک دعاؤں کے، ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر. ہم تمام کو صحت یابی سے رکھ، عمر دراز فرما تمام کی مالک، اور نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ. مرے دم تک ہمارے کو منہ سے کلمہ نصیب فرما مالک، ایمان پر قائم اور دائم رکھ. ہماری ان دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.